پاکستان کی 80% آبادی آفیشلی ولیجز میں رہتی ہے. 20% جو سٹیز میں ہیں وہ بھی ان کو بھی کوئی تعلیمی سہولت جو کہ پڑھے لکھے لوگ اپنے بچوں کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو حاصل نہیں ہے. بے شک لوگ شہر میں رہ رہے ہیں. اگر پنڈی میں دیکھیں، اب غریب آباد، اڈیالہ روڈ، لاہور میں دیکھیں، جتنے علاقے ہیں اس میں کوئی وہ فیسلٹی نہیں ہے جہاں میں اور آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مور دین 95% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بہتر تعلیمی سہولت میسر ہی نہیں ہے. ہر گھر، ہر کنبہ ایک اس سائیکل میں پھنس گیا ہے. جو غریب آدمی ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن اپنے بچے کو نہیں دلوا سکتا غربت کی وجہ سے، اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غریب رہ گیا ہے. رائٹ. یہ باقی باتیں میں آپ سے بریک کے آنے کے بعد سے کروں گا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں نے دیکھا تھا ان کے اسکول کو جا کے اور وہاں پہ میں نے بچوں کو دیکھا جو ان کا سٹینڈرڈ میں نے دیکھا، تو میری اپنی بیٹی لاہور کے ایک ایسے اسکول میں 1 سال پڑھتی رہی کہ میں اگر اس کا نام لوں یہاں پہ تو پتہ نہیں کافی لوگ کوما میں چلے جائیں گے کہ میں اس لیے نام نہیں لیتا، کہ وہاں پہ اس کا جو سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن تھا کاؤٹا کے اس گاؤں سے کم تھا. اینڈ آئی ٹاک ٹو مائی وائف اور ہم فوری طور پہ وی ارینج ٹو چینج دا اسکول آف آر گرل، آر ڈاٹر، بیکاز وی سڈنلی گاٹ اسکیئرڈ. وی سڈنلی ریئلائزڈ کہ ایجوکیشن ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے دی جاتی ہے. فوجی لینگویج میں یوز کروں گا، سپاہی کا بیٹا سپاہی، افسر کا بیٹا افسر، کیونکہ اس کو وہ سہولت ہی میسر نہیں ہے. گاؤں کے اندر ایک سائیکل میں لوگ پھنس چکے ہیں. پہلی، دوسری، تیسری جماعت اس میں پڑھیں گے، 6ٹھی 7ویں ان کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ 6ٹھی 7ویں سکول کو وہ چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے. میٹرک پاس بھی کیا تو 3rd ڈویژن میں اگر میٹرک پاس ہے تو بہتر تھا کہ وہ میٹرک کرتا ہی نہ، کم از کم تو وہ مال مویشی تو چلاتا رہتا. وہ کہتا ہے میٹرک پاس ہوں 3rd ڈویژن، وہ بھی کام چھوڑ دیا اور اس کو کوئی سروس بھی مل ہی نہیں سکتی ہے. ابھی جو 95% آبادی ہے، جب تک ہم اس کے لیے کوالٹی ایجوکیشن، وہی تعلیم جو میں اور آپ اپنے بچوں کو دلوانا چاہتے ہیں، جب تک اس تعلیم کا بندوبست نہیں ہوگا پوری قوم اس سائیکل سے نہیں نکل سکتی ہے. انگلش میڈیم، اردو میڈیم، کوئی بھی پالیسی بنانے والا ہے ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اور اس کا ٹیسٹ یہی ہے کہ جب وہ تعلیمی پالیسی بناتا ہے، اس کے خد و خال وہ سیدھا کرتا ہے، تو اس کا ٹیسٹ یہی ہے کہ کیا وہ اپنے بچے، بیٹے یا نواسے نواسی کو اس سسٹم میں داخل کرانا چاہے گا یا نہیں. اگر وہ اس کو داخل نہیں کرانا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب کے لیے پالیسی ہے اور دوسری پالیسی الگ ہے. میں نے آرمی پبلک اسکول سسٹم کا سلیبس ان سکولوں میں رکھا ہے کیونکہ میرے اپنے بچے آرمی پبلک اسکول سسٹم کا انگلش میڈیم سے پڑھ کے وہ وہاں سے نکلے ہیں. تو جو بھی ٹیچر، ابھی انہوں نے ٹیچر کی بات کی، جو میرے اسکول میں پڑھاتی ہیں یا پڑھاتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا ٹیسٹ، اگر ان کا چھوٹے بہن بھائی یا ان کے اگر اپنے بچے ہیں تو وہ اگر وہ ساتھ لے کے اسکول میں داخل نہیں کرتی ہیں تو اس سے یہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پسند کرتی ہیں یا ناپسند کرتی ہیں. ہمارے اسکول سسٹم میں جو انگلش میڈیم یہ سلیبس ہم نے رکھا ہوا ہے، علاقے کے تقریباً تمام اسکول ٹیچرز جو کہ گورنمنٹ اسکولوں میں یا ادھر ادھر جہاں پہ پڑھا رہے ہیں ان کے بچے یہاں میرے پاس پڑھ رہے ہیں. آسیہ نامی ایک لڑکی سب سے پہلے ساہیوال سے اس نے والنٹیئر کیا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ والنٹیئر کرتے ہیں وہاں کے اپنے علاقے کے لوگ واپس نہیں آتے پڑھانے؟ میں نے پہلے اسکول کی جب بات کی تھی کہ پہلے 3 مہینے میری اپنی مسز نے پڑھایا وہاں اپنے گاؤں کے اندر. تو ہم نے اخبار میں دیا کہ ہم یہاں پہ ایک ٹیچر لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پیدل چل کے گاؤں میں پہنچنا پڑتا تھا اور کوئی بھی لوکل ٹیچر دوسری ویلیج سے آنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو اخبار میں جب دیا تو ساہیوال کے رہنے والے پروفیسر سلیم صاحب تھے، اسلامک یونیورسٹی میں وہ پڑھا رہے تھے. وہ اپنی 2 بیٹیاں لے کے تو میرے پاس آئے کہ بگڑیہ صاحب یہ 2 بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ ان کو لے کے جائیں اور یہ آپ کے ویلیج میں وہاں پہ پڑھانا شروع کریں گے.